جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ علی چنگیزی سندھو اور میں اس وقت موجود ہوں ایران کے صوبے آذربائیجان مشرقی میں۔ ہم موجود ہیں ایران میں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم قم شریف سے جا رہے ہیں تبریز کی طرف اور اردبیل کی طرف، جو بابا جی کا شہر ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں، آپ بورڈ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی دوستان آباد تقریباً 70 کلومیٹر رہ گیا ہے، یعنی کہ ہم تقریباً 24 گھنٹے کی مسافت کے بعد تہران سے ہوتے ہوئے ہندوستان پہ ابھی پہنچ چکے ہیں، اور 70 کلومیٹر کے بعد انشاءاللہ ہم بابا جی کے گاؤں کے بالکل قریب پہنچ جائیں گے۔ ایک بزرگ ہیں ایرانی، جو کہ آج سے 50 سے 55 سال کے عرصے سے پہلے ان کو پاکستان لے کے آیا گیا تھا۔ ایک پاکستانی بزنس مین تھا جو قالین کے شعبے سے منسلک تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عظیم چودھری ایم بی نیوز ٹی وی چینل سے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پھر ایک نامور وکیل، ایک بہت ہی اعلیٰ کام کرنے والے پائیدار بھائی دوست علی چنگیزی سندھو ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، اور ان کا ایک اور کارنامہ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کچھ دن پہلے، میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں انہوں نے انڈیا کی جیلوں سے ہمارے 14 ماہی گیر مچھیرے وہ چھڑوائے ہیں، اور یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ اب مزید بھی اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک اور بہت بڑا کام کیا جو کہ قابل ذکر ہے، اور میں اگر اس کو نہ بتاؤں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میرا بہت خود دل میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، تو میں ان کو ویلکم کہتا ہوں۔ علی بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کو میں ویلکم کہتا ہوں دوبارہ اپنے اسٹوڈیو میں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ایک ایرانی شخص جو کہ 70 کی دہائی میں، اس وقت اس کی عمر صرف 17 سال تھی، تو ایک پاکستانی تاجر کے ساتھ وہ ایران سے پاکستان میں آ گیا۔ معاشی حالات ادھر خراب تھے، ادھر وہ محنت مزدوری کر کے پیسے کمانے کے لیے آیا تاکہ وہ اچھی ارن کر کے اپنے ملک میں بھیج سکے یا واپس جا سکے۔ تو پاکستانی تاجر نے اس کے ساتھ ایک زیادتی کی، جس میں اس نے اس کے ڈاکومنٹس کو جلا دیا، اور وہ دوبارہ کوئی ڈاکومنٹس نہ ہونے کی وجہ سے تقریباً 75 سال کی عمر تک، اس کی عمر 75 سال تھی، تک ادھر رہا۔ وہ انسانی اسمگلنگ کا شکار ہو چکا تھا، لیکن میں شکر گزار ہوں اور ان کے بہت مشکور ہوں، اور ایران حکومت بھی ان کی بہت مشکور ہے، اور وہ بندہ ان کو، اس کا خاندان ان کو اتنی دعائیں دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے۔ تو انہوں نے اس کو، علی چنگیزی سندھو صاحب نے اس کو فری آف کاسٹ، کوئی بغیر لین دین کے، بغیر کسی پیسے کے، اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے اس کے ساری کنسلٹنسی کی، اس کے واپسی کا انتظام کیا، اس کو انہوں نے خود اپنے خرچے پہ دوبارہ اس کے ملک ایران پہنچایا۔ تو میں اس کی تفصیل کے لیے ان سے بات کروں گا، یہ ہمیں اس کی تفصیل بتائیں گے۔ جی بھائی جان، جی علی چنگیزی صاحب، مجھے اس کی ڈیٹیل بتائیں جو آپ نے ایران میں ان کو بھیجا۔ اس بندے کا نام تھا محمد بہکار مہربانی۔ تو محمد بہکار مہربانی کے متعلق ہمیں تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں کہ آپ نے اس کے لیے کیا قانونی کارروائی کی، اور یہ کیسے آپ کا سارا سسٹم چلا۔ اس سے پہلے کہ کسی رسم پہ وارے جائیں، آؤ کسی خواب کی تعبیر پہ مارے جائیں۔ اس طرح ہے کہ محمد بہکار ایک شخص تھا جو ایرانین نیشنل تھا، اور 70 کی دہائی میں اس کی ملاقات ایک پاکستانی تاجر سے ہوتی ہے جس کی اسلام آباد میں قالینوں کی فیکٹری تھی۔ اس تاجر کا تہران آنا جانا رہتا تھا، اور وہ وہاں تہران سے قالین پرچیز کر کے اسلام آباد لاتا تھا، ادھر بیچتا تھا ایرانی قالین۔ تو پاکستانی تاجر 70 کی دہائی میں تہران جاتا ہے۔ تہران میں اس کی ملاقات محمد بہکار نامی شخص سے ہوتی ہے جس کی اس وقت عمر تقریباً 17 سال تھی۔ اچھا، 17 سال اس کی عمر تھی اس وقت۔ محمد بہکار نے اس کو سارے حالات و واقعات بتائے کہ انقلاب ایران کی وجہ سے ایرانی معیشت وہ زبوں حالی کا شکار تھی، اور کوئی اکنامک اپرچونٹیز کوئی زیادہ نہیں تھی۔ تو پاکستانی تاجر نے محسوس کیا کہ بجائے اس کے میں ادھر سے تہران آؤں، تہران سے قالین لے کے پاکستان جاؤں تو بڑا کاسٹلی پڑتا تھا، آج کے دور میں بھی بڑا کاسٹلی پڑتا ہے، تو کیوں نہ یہ ایک ماہر قالین ہے تو میں اس کو واپس پاکستان لے جاؤں۔
اور پاکستان میں اپنی فیکٹری میں اس سے کام کرواؤں اور میرا جو بزنس ایکسپینڈیچرز ہیں یا ایکسپینسز ہیں وہ بہت حد تک کم ہو جائیں گے. لہٰذا اس نے محمد بہکار کو، جس کی عمر تقریباً 17 سال تھی، اس نے اس کو سہانے خواب دکھائے، ملازمت دینے کا اس کو وعدہ کیا، اچھی سیلری کا، اچھے پیکج دینے کا جھانسا دیا. لہٰذا وہ محمد بہکار مہربان کو، جس کا تعلق ایران کے صوبے آذربائیجان شرقی کے شہر مہربان سے تھا، اور مہربان کے قالین پوری دنیا میں مشہور و معروف تھے. محمد بہکار مہربان، جو کہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اکلوتی اولاد تھا، وہ پاکستانی تاجر کے ساتھ اسلام آباد آتا ہے اور وہاں اس کی قالین کی فیکٹری اس کو جوائن کرتا ہے، ملازمت اختیار کرتا ہے. واضح رہے کہ اس دوران اس کو نہ کوئی ملازمت کی کوئی اس کے ساتھ کانٹریکٹ کیا گیا، نہ اس کو کسی قسم کی تنخواہ کا بتایا گیا، صرف اس کو ایک روٹی، 3 وقت کی روٹی، اور اس کے بعد اس کو سونے کی یا رہائش کی سہولیات یہ مہیا کی گئی. اس دوران پاکستانی تاجر نے یہ کیا کہ اس کے جو ڈاکومنٹس تھے وہ ضائع کر دیے. بعض کا تو کہتا تھا جلا دیے، بعض کا تو کہتا تھا کہ ان کو مس پلیس کر دیا گیا. بہرحال ان کو ضائع کر دیا گیا تاکہ یہ شخص واپس ایران نہ جا سکے، جس کی وجہ سے یہ میری فیکٹری میں ہی کام کرے اور ادھر ہی قالین بنائے تاکہ مجھے قالین پرچیز کرنے کے لیے تہران نہ جانا پڑے. یہی وجہ تھی کہ محمد بہکار کو یہ ایک ہیومن ٹریفکنگ کا میٹر تھا. اگر آپ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں 1948 کی، تو اس میں فیملی رائٹ آپ کا بیسک رائٹ ہے. جو فیملی انسٹیٹیوشن ہے وہ آپ کا نیچرل انسٹیٹیوشن ہے اور بیسک انسٹیٹیوشن ہے. اور کوئی سوسائٹی، کوئی اسٹیٹ، کوئی حکمران، کوئی ادارہ کسی شخص کو جو اس دنیا میں پیدا ہو گیا ہے وہ اس کو رائٹ ٹو فیملی سے ڈپرائیو نہیں کر سکتا، محروم نہیں کر سکتا. لہٰذا اس وجہ سے ایک ہیومن ٹریفکنگ کا میٹر تھا. محمد بہکار نے بہت دفعہ کوشش کی کہ واپس تہران جاؤں، واپس ایران جاؤں، اپنے ماں باپ سے ملوں، لیکن جب اس کے پاس شناختی دستاویزات ہی موجود نہیں تھی، سفری دستاویزات ہی موجود نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہ واپس نہیں جا سکتا تھا. اس دوران محمد بہکار کا جو پاسپورٹ تھا وہ ایکسپائر ہوا. اس کے رینیول کے سلسلے میں یہ جو ڈاکومنٹ ضائع کیے گئے تھے یہ رینیول کے پروسیس کے بعد کیے گئے تھے. وہ رینیول کے لیے تہران جو ایران ایمبیسی اسلام آباد جاتا ہے، ایران ایمبیسی ان کو کہتی ہے کہ آپ ایکسٹینشن لے رہے ہیں، آپ رینیول کروا رہے ہیں، آپ کس پرپز کے لیے؟ تو انہوں نے کہا جی میں ادھر قالین بننا سکھاتا ہوں جو کہ ایرانی قالین ہے. تو انہوں نے بتایا، تو بقول محمد بہکار مہربان کہ انہوں نے شاید مذاق ہی کیا ہو کیونکہ اس طرح کا قانون تو کوئی موجود نہیں تھا. انہوں نے کہا جی کہ ایرانی قالین کسی اور ملک میں سکھانا یہ ہمارے ورثے کے خلاف ہے، آپ ہمارے ورثے کو لیک کر رہے ہیں، ڈیزائنز کو لیک کر رہے ہیں، لہٰذا یہ خلاف ہے. یہ ایران ایمبیسی نے کہا؟ میں معذرت چاہتا ہوں. جی اچھا، ایران ایمبیسی نے اس وقت اس کو کہا؟ بقول محمد بہکار مہربانی اچھا، ایران ایمبیسی کے سٹاف نے یہ کہا کہ آپ جو پاکستان میں قالین، ایرانی قالین بننا سکھا رہے ہیں، یعنی کہ اپنا ہنر فن نہیں ان کو دینا، اپنا ہنر، آپ ہمارے ڈیزائنز، ایرانی ڈیزائن ہی آپ لیک آؤٹ کر رہے ہیں، لہٰذا یہ ایرانی قوانین کے خلاف ہے. محمد بہکار نے یہ بات سنی اور انہوں نے کہا ہم آپ کو پولیس کے حوالے کریں گے. اب خدا بہتر جانتا ہے انہوں نے مذاق کیا یا حقیقت تھی، لیکن محمد بہکار وہ ڈر گیا اور وہ بقول اس کے وہ واش روم کے بہانے باہر نکلا اور ادھر سے فرار ہو گیا. اس دوران جو ایرانین امبیسی تھی اس نے متعلقہ جو انٹیریئر منسٹری تھی اور پولیس تھی اس کو لکھا کہ ہمیں یہ بندہ مطلوب ہے، یہ ہمارا شہری ہے، غیر قانونی طور پہ پاکستان میں اس وقت مقیم ہے، ہمیں یہ شخص مطلوب ہے. لہٰذا محمد بہکار کے پیچھے پولیس لگ گئی، چھاپے پڑنے لگ گئے. محمد بہکار جو تاجر ان کو پاکستان لے کے آیا تھا، انہوں نے یہ بات اپنے سیکٹری صاحب تھے اس وقت فیڈرل سیکٹری اسلام آباد میں، ان سے بات کی. انہوں نے ان سے کہا کہ پولیس سے جان چھڑوانے کا ایک ہی طریقہ ہے. انہوں نے کہا جی کیوں؟ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ واگا بارڈر جائیں. واگا بارڈر گئے، وہاں انہوں نے کسی دوست کو کال کی اور بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ واگا بارڈر پہ پاکستان سے ان کو انڈیا داخل کیا گیا اور ایگزٹ لسٹ میں ان کا نام ڈال دیا گیا محمد بہکار کا. اچھا، یہ شو کیا گیا کہ یہ انڈیا چلا گیا؟ یہ شو کیا گیا کہ یہ انڈیا چلا گیا اور ایگزٹ لسٹ میں اس کا نام ڈال دیا گیا. اچھا، اور ادھر سے ہی ظاہری بات ان کے روابط تو آپس میں ہوتے ہیں، ادھر سے ہی جو بی ایس ایف یا جو بھی بھارت کی سیکورٹی فورس تھی اس کو کہا گیا کہ اس بندے کو واپس آپ انٹری کروا دیں پاکستان میں، یا یہ غلطی سے آیا ہے یا جو بھی ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہے قوانین اتنے سخت نہیں ہوتے تھے اور بڑا فرینڈلی ماحول ہوتا تھا بارڈر کے اوپر. لہٰذا وہ محمد بہکار کو انڈیا کے راستے واپس پاکستان
واپس انٹری کرو. اچھا میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کی بات جی جی انٹرپٹ کر رہا ہوں. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس وقت اتنا نئی سسٹم تھا تو کسی کو دے لے کر ہی بس ادھر سے ان اور آؤٹ لکھوا دیا انہوں نے. یہ ہو سکتا ہے، لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں جو محمد بہکار نے مجھے بتائی ہے. انہوں نے کہا کہ ایگزٹ لسٹ میں میرا نام ڈالا گیا، اس طرف سے مجھے واپس پاکستان انٹر کروا دیا گیا، لیکن انٹری لسٹ میں نام نہیں ڈالا گیا. لہٰذا فزیکل طور پہ میں پاکستان میں موجود تھا، لیکن دستاویزات کی اگر بات کی جائے تو میں انڈیا میں چلا جا چکا تھا. ٹھیک ہے، لہٰذا اس طرح پولیس سے ان کی جان چھوٹ گئی. اچھا یہ آپ کو کیسے ملے، یہ آپ سے ملاقات ان کی کیسے ہوئی؟ ہمارے بڑے نفیس اچھے دوست ہیں محمد ندیم جنجوا صاحب پروفیسر، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک ایسا شخص ہے جو بھکاری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. اور جب وہ پاکستان آیا اس وقت اس کی عمر تقریباً 17 سال تھی، لیکن ابھی جب اس کی بات کر رہے ہیں تو اس کی عمر 75 سال ہے، 75 ایئرز اولڈ. تو اس کے لیے کوئی قانونی چارہ جو ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں کوئی امید تو نہیں ہے کہ اب اس کے ریلیٹیو کو ہم کہاں ڈھونڈیں گے، کیونکہ سر اس کے پاس نہ کوئی ایران کی نیشنلٹی تھی، نیشنلٹی موجود تھی، نیشنل تھا، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں تھا. سب کچھ جل چکا تھا یا ضائع ہو چکا تھا. اس وجہ سے اس کو ایرانین امبیسی بھی آن نہیں کر رہی تھی اور پاکستانی گورنمنٹ بھی آن نہیں کر رہی تھی. کیونکہ اگر پاکستان کے ہم شہریت کے قوانین کو دیکھیں تو پاکستانی جو خاتون ہے وہ اگر کسی باہر کے یا فارنر سے شادی کرتی ہے تو وہ فارنر کو نیشنلٹی پاکستان کی نہیں مل سکتی. لیکن اگر پاکستانی مرد کسی غیر ملکی خاتون سے شادی کرتا ہے تو پھر وہ غیر ملکی خاتون کو شہریت مل سکتی ہے. لہٰذا یہ اگر پاکستان میں شادی کر بھی لیتے تو ان کو شہریت نہیں مل سکتی تھی. اسی وجہ سے یہ پوری زندگی یہ ان کی شادی بھی نہیں ہوئی اور نہ انہوں نے اپنا گھر بنایا، اور سڑکوں اور فٹ پاتھ کے اوپر انہوں نے زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ گزارا. اچھا آپ نے پھر کیا پروسیجر کیا وہ مجھے تھوڑا سا بتائیں اس کے متعلق، کہ ان کی ایمبیسی سے رابطہ کیا، اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ آپ ان کے لیے ایران بھی گئے ان کی ڈاکومنٹیشن کے لیے، تو اس کا تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ وہ کیا پروسیجر تھا. یہ سر اپنی نوعیت کا ایک بڑا ہی کمپلیکیٹڈ میٹر تھا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پاکستان کے کسی علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر کرائم ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں تھانہ ہے، یہ فلاں تھانے کی جورسڈکشن ہے، جی اس کو سول جج ڈیل کرے گا، اس کو مجسٹریٹ سیکشن 30 کا ڈیل کرے گا، اس کو سینئر سول جج ڈیل کرے گا، یا اس میٹر کو ہائی کورٹ لے کے جانا چاہیے. ہائی کورٹ کس کی ہے، کون سے صوبے کی ہے، جہاں کرائم ہوا ہے یا جہاں کا سول اور کرمنل میٹر ہے وہاں کی ہائی کورٹ اس کو ڈیل کرے گی، وہاں کی لوئر جوڈیشری ڈیل کرے گی. لیکن یہ ایک ایسا میٹر تھا جس کے نہ ثبوت موجود تھے اور نہ ہی پتہ تھا کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کون سی ہے. سر پیر کا ہی نہیں پتا چلا، سر پاؤں ہی نہیں تھا سر اس کیس کا. نہ اس کے پاس دیکھے نا، وہ تو اپنے نام کو بھی ثابت نہیں کر سکتا. لہٰذا انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. میں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس 1948 کے کچھ آرٹیکلز ہیں جو آپ کو رائٹ دیتے ہیں خاندان کا، رائٹ ٹو فیملی ہے اس میں، رائٹ ٹو اپنے ملک واپس جانے کا آپ کے پاس حق ہے. اس کے بعد آپ کسی ملک میں غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ بھی حق ہے کہ آپ اس ملک کے جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ادارے ہیں، ان کے سامنے اپنے آپ کو لائیں تاکہ آپ کو قانون کے مطابق کارروائی ہو اور واپس آپ کو چھوڑا جائے. لہٰذا یہ سارے قوانین کو دیکھتے ہوئے، یہ سارے بیسک اور سبسٹینشیل رائٹس کا ان کا احاطہ کرتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پاکستان کے اداروں کو، ایران کے اداروں کو، اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کے اوپر یہ میٹر ٹیک اپ کروں گا تاکہ جو ہے نا اس شخص کو انصاف مل سکے. لہٰذا میں نے ایک اپلیکیشن لکھی اور اپلیکیشن میں نے UN کو موو کی. ان کے جو جنرل سیکرٹری تھے انتانیو، ان کو موو کی. پاکستان میں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، انٹیریئر منسٹری، فارن منسٹری، DG ISI، DG FIA، DG آپریشنز، ان سب کو میں نے ایک لوپ میں لیا. اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، ان کو بھی میں نے اپلیکیشن لکھی. اور اداروں کو یا DG ISI، DG FIA کو انوالو کرنے کا یا ان کو انٹیمیٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ ایجنسیاں ہماری ہیں، یہ ہمارے ملک کی ہیں، یہ ہمارے تحفظ کے لیے دن رات کام کرتے ہیں. لہٰذا مجھے کوئی بھی ایسا کیس ٹیک اپ نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں لڑنا چاہیے یا اس کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے جو کہ پاکستان کی ملکی سالمیت اور سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہو. لہٰذا میں نے ان کو یہ اپلیکیشن لکھی. میں نے کہا میں یہ کیس ٹیک اپ کرنا چاہ رہا ہوں
اگر آپ کے پاس، کیونکہ دیکھیے ایجنسیز کے پاس تو رپورٹس ہوتی ہیں، ہم نے تو وہ بات کرنی ہے جو ہمیں عام آنکھ سے نظر آ رہا ہے. تو آپ کے پاس اگر اس کی کوئی فائل ہے، اگر آپ کے پاس کوئی کسی قسم کا مواد ہے جس میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف اس نے کوئی کام کیا ہوا ہے، کسی بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی ایکٹیویٹی یا سرگرمی میں یہ انوالو ہے، لہٰذا مجھے بتائیں تاکہ میں اس کے مطابق کیس کی ڈائریکشن بدل دوں یا میں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں. لہٰذا مجھے بہت زیادہ فخر ہے اپنی ایجنسیوں پہ کہ مجھے رابطہ کیا گیا آئی ایس آئی کی طرف سے، ایف آئی اے کی طرف سے. ایف آئی اے کا جو ہیومن ونگ تھا، ہیومن اسمگلنگ کا ونگ، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے انہوں نے رپورٹس بنا کے دی. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے اور یہ شخص جو ہے نا ہمیں کوئی مطلوب نہیں ہے، نہ اس نے پاکستان کے خلاف کوئی کام کیا، لہٰذا آپ اس کیس کو میرٹ کے اوپر انڈیپینڈنٹلی ٹیک اپ کریں. اور انہوں نے کہا کہ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ 17 سال کی عمر میں یہ پاکستان آیا تھا، ابھی 75 سال کا ہو گیا، یہ واپس جائے گا تو ہمیں بھی خوشی ہوگی. ایک انسان کو اس کے گھر والے مل جائیں گے 50 سال کے بعد، تو اس سے بڑی فخر کی کیا بات ہے. لہٰذا اداروں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. اس کے بعد ایرانین کونسلیٹ تھے، ان کے پاس میں اور محمد بہکار گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ایسا ثبوت ہے کہ یہ پاکستان کا شہری ہے یا ایران کا شہری ہے. لہٰذا میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ شخص کی، محمد بہکار کی 50 سال پاکستان کے مختلف گاؤں میں اور شہروں میں رہنے کے بعد اس کی سر پنجابی زبردست ہو گئی تھی، فارسی بھول گیا تھا. اچھا، ویری گڈ. وہ فارسی میں بات کریں کونسلیٹ صاحب ان کے ساتھ، وہ آگے سے پنجابی میں جواب دیں. لیکن ان کا جو لہجہ تھا، آپ کو میں ویڈیوز دوں گا ضرور چلائیے گا، ان کا جو لہجہ تھا وہ آپ کو لگے گا کہ وہ پرشین ہی تھا. تو لہٰذا مجھے انہوں نے کہا کہ اگر اتنا ہی آپ کو شوق ہے اس کیس کو کانٹیسٹ کرنے کا تو آپ ایران جائیں، ہم آپ کو ویزا دیتے ہیں، ایران میں اس کے ریلیٹیوز ڈھونڈیں. اب اس کے ریلیٹیوز کا بھی نہیں پتہ تھا. اس کے بعد پنجاب میں رہنے کے نقصان اس کو یہ ہوا کہ یہ اپنے علاقے کا جو نام تھا وہ بھی عجیب لیتا تھا. یہ تلفظ بھول گیا تھا اس کا. یہ پنجابی تلفظ میں فارسی بولتا تھا یا لفظوں کی ادائیگی کرتا تھا. مثلا اس کے گاؤں کا نام مجھے پتہ چلا کرکندی، لیکن یہ ہمیں بتاتا تھا چرچندی. اچھا، ٹھیک ہے، اس طرح کے معاملات تھے. اس کے بعد اردبل کو یہ کچھ اور لفظ کہتا تھا. تو اپنا جو نام تھا اس کا نام تھا محمد بہکار مہربانی، لیکن یہ اپنے آپ کو بیکار کہتا تھا، محمد بیکار. تو اس طرح کی بہت سی کمپلیکیشنز تھی. خیر مجھے ایرانین کونسلیٹ نے ویزا دیا اور اداروں کی مدد سے میں ایران گیا. ایران میں مجھے لمبی چوڑی ریاضت کرنی پڑی، 2 دن 4 دن ٹریول کرنا پڑا. آذربائیجان شرقی گیا، آذربائیجان غربی گیا، ڈور ٹو ڈور ورکنگ کی، قم شریف گیا. اس کے بعد تہران گئے، تہران میں امبیسڈر سے ملاقات ہوئی، جو امیگریشن ان کا آفس ہے ایران کا، ان سے بات ہوئی. جس طرح ہمارا پاکستان میں یونین کونسل ہوتا ہے جس کے پاس آپ کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ، آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ، میرج سرٹیفکیٹ، وہ مجاز اتھارٹی ہے کہ وہ ایشو کرے گی آپ کو. ایران میں اس طرح ضبط احوال ہوتا ہے. ضبط احوال گئے، ادھر سے ہمیں کوئی ڈاکومنٹ نہ ملے. پھر ہم اللہ کا نام لے کے ہم جو آذربائیجان شرقی ہے، یہ آذربائیجان شرقی یہ ایران کا صوبہ ہے. 2 صوبے ہیں، آذربائیجان شرقی، آذربائیجان غربی. اور یہ آذربائیجان جو ملک ہے اس کی سرحد کے اوپر موجود ہے اور ترکی کی سرحد کے اوپر. یعنی کہ ہیں یہ ایران کے اندر ہی ہیں، یہ ایران کے اندر ہی. ایسی ہے جیسے پنجاب ہے، وہ پاکستان کا پنجاب بھی اور انڈیا کا پنجاب. اچھا. ادھر گئے، ادھر ڈور ٹو ڈور ورکنگ کی اور ادھر ایک 2 دفعہ پولیس نے اریسٹ بھی کیا. آپ کو پتہ ہے ایران کے تھوڑے سے ہیومن رائٹس کے معاملات میں اس وقت کافی برقع، اس کے اوپر کافی ایشوز چل رہے تھے نوجوانوں میں اور علماء کرام میں، رائٹ ونگ لیفٹ ونگ میں. ایک بڑی ایک عجیب سی صورتحال تھی. خیر 2 دن 4 دن کی ٹریول کرنے کے بعد ان کے علاقے پہنچے. وہاں ہماری خدا نے کوئی مدد کی. ادھر ہم نے ڈور ٹو ڈور ورکنگ کی. پھر ہم نے ان کے ماموں کا نام بتایا، ان کی فیملی کا نام بتایا. انہوں نے کہا جی بالکل ہمارا ایک بچہ تھا، وہ غائب ہو چکا تھا، پاکستان جا چکا تھا، اب اس کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں اور اس کا کوئی بہن بھائی پہلے سے نہیں تھا. تو پھر ہم گئے ضبط احوال میں، وہاں ہم نے اپنا ریلیشن استعمال کیا اور ایرانی لوگوں بڑے سپورٹیو تھے اس علاقے کے. انہوں نے ہمیں رات رہائش دی. اگلے دن انہوں نے اس کے باپ کا شناس نامہ، ہم اس کو کہتے ہیں جس طرح آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے، شناختی کارڈ ہمارا ہے. ہاں جی، ایران میں شناس نامہ ہوتا ہے. تو انہوں نے ان کے جو والد تھے ان کا شناس نامہ دیا اور جو ان کا والد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ تھا وہ دیا.
اس کے اندر اس کی دونوں ماؤں کے نام موجود تھے، لہٰذا وہ ایک سکسیس سٹوری کے طور پہ سکسیس حاصل کرنے کے بعد کامیابی سے خدا نے ہمکنار کیا، واپس میں پاکستان آ گیا۔ اچھا، یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ یہ کس نے دیا ادھر؟ کوئی اس کے عزیز تھے ادھر، کوئی ایسا تھا یا کسی ادارے سے لیا آپ نے؟ نہیں، عزیز تھے اس کے، لیکن انہوں نے کہا جی پتہ نہیں وکیل کے پاس کتنے پیسے ہیں، وہ خود چل کے آ گیا، تو انہوں نے کہا جی آپ اس کو کیا لالچ ہے؟ ہاں، انہوں نے کہا جی 2-3 کروڑ روپیہ دے دیں، گاڑی پرچیز کر کے دے دیں، ہم اس کو رکھ لیں گے، تو ورنہ اس کے ماں باپ فوت ہو گئے، اس کا گھر بھی نہیں ہے اب، تو پراپرٹی کا ہم نے پتہ ہی نہیں کروایا تھا، تو لہٰذا انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس کو نہیں انٹرٹین کر سکتے۔ دوسرا، سوشلی کلچرلی اگر دیکھا جائے تو ایران کا ماحول اس طرح کا ہے کہ وہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کے لیے سوٹیبل سوسائٹی نہیں ہے، نہ ہی وہ پروموٹ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، علیحدہ گھر ہیں۔ تو ان کے کزن سے میری بات ہوئی تہران میں، ملاقات بھی ہوئی، تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے کہا آپ ان کو رکھ لیں، انہوں نے کہا جی میں نہیں رکھ سکتا، میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے جی ہماری سوسائٹی میں جو خواتین ہیں وہ بڑی امپاورڈ ہیں، تو میری بیگم کبھی بھی اجازت نہیں دے گی، اور میں اپنی بیگم کی منشا کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا، مجھے اپنا گھر زیادہ عزیز ہے۔ لہٰذا خیر یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد میں واپس پاکستان آیا۔ پاکستان میں نے ایران کونسولیٹ لاہور ان کو اپروچ کیا، تو ان کے نزدیک یہ تھا کہ شاید اس کو ڈاکومنٹس نہ ملے، مجھے بھی امید تھی کہ ڈاکومنٹس نہیں ملیں گے، لیکن مل گئے۔ مجھے اندر کے کسی بندے نے بتایا جو ان کے سٹاف کا تھا کہ ان کے آپس میں یہ بات ہوئی ہے کہ یہ ڈاکومنٹس آ گئے ہیں، ہمارے لیے مسئلے مسائل پیدا ہوں گے، اس کی 75 سال عمر ہوگی اور 5-10 سال بعد یہ خود ہی فوت ہو جائے گا، لہٰذا اس کیس کو ہم نے انٹرٹین نہیں کرنا۔ جبکہ اس سے پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ کوئی ثبوت لا دیتے ہیں کہ یہ ایران کا شہری ہے تو ہم اس کو ایک انٹری لسٹ دے دیں گے یا انٹری رسید دے دیں گے، جس کی بنیاد کے اوپر یہ خود ہی ایران چلا جائے گا، اپنے ملک چلا جائے گا، پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لہٰذا انہوں نے ایسا کیا کہ ان ڈاکومنٹس کی بیس کے اوپر انٹرٹین ہی نہ کیا۔ پھر میں نے ایرانین پریزیڈنٹ کے خلاف اور ایرانین امبیسڈر کونسولیٹ کے خلاف میں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں، UN میں پرسنل کمپلینٹ فائل کی، جس میں میں خود وکیل تھا اور اس کی پروسیڈنگز وغیرہ کا حصہ بھی کسی حد تک ہم بنے۔ اور اسی دوران ہمارے دوست تھے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ان کو بلوچستان لے آئیں، ہم ان کو بلوچستان لے کے چلے گئے، ان کو ہینڈ اوور کر دیے۔ لہٰذا پھر انہوں نے جو ڈاکومنٹس دکھائے، جو ایرانی اتھارٹیز تھی پاک ایران بارڈر، ہاں بلوچستان کا ایک صوبہ ہے پنجگور کے اوپر ایک بارڈر ہے جو پاک ایران چیدگی بارڈر اس کو کہا جاتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے ادھر کو بات کی، میرے ڈاکومنٹس کی بیس کے اوپر وہ پھر بابا جی کو آگے، وہ خود ہی ان کی ورکنگ تھی، ہم تو ان کو ہینڈ اوور کر کے آ گئے۔ بابا جی ایران انٹر ہو گئے اور ادھر انہوں نے ڈاکومنٹس دکھائے، ان کی آرمی نے ان کو کہا ٹھیک ہے آپ ہمارے شہری ہیں، اور تہران ان کو چھوڑ کے آئے لوگ۔ تہران چھوڑنے کے بعد جو ایرانی ایمبیسی تھی، ایرانی کونسولیٹ تھا اور ایرانی گورنمنٹ تھی، ان سانوں نے ان کو سپورٹ کیا، اور ایرانی گورنمنٹ نے ہمارے ڈاکومنٹس، میرے ڈاکومنٹس کی بنیاد کے اوپر ان کو نہ صرف نیشنلٹی دی، شناس نامہ دیا، ان کی رینیول ہی ہونی تھی اس کی، لیکن وہ دیا، بلکہ ان کو پاسپورٹ بھی ایشو کیا۔ ویری گڈ۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ آپ نے سر انجام دیا کہ ایک بالکل ہی لاپتہ آدمی کو، جس کا کوئی نام و نشان والی بات نہیں، کوئی آگے نہ پیچھے، اور آپ نے اتنی اسٹرگل کی، اتنی اس کے لیے توغو کی، اس کا اجر تو آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن آپ نے اس کو اس کی سرزمین پہ پہنچا دیا۔ اس کے چلیں گھر والے فوت ہو گئے، لیکن ان کے نشانیاں تو ادھر ہیں، وہ نشان تو ادھر ہیں۔ آپ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس میں ایک بات ہی وہ کہتا تھا، میں نے اس کو کہا جی آپ واپس جانا کیوں چاہ رہے ہیں ایران؟ اس نے کہا جی کہ میں ماں باپ کی اکیلی اولاد تھا، اکلوتی، تو لہٰذا میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں مجھے ترستے ہوئے، لہٰذا میں اب چاہ رہا ہوں کہ میری زندگی کے جو باقی ایام ہیں وہ اپنی ماں باپ کی قبر کے ساتھ گزاروں تاکہ میری تشفی ہو۔ اس میں مینشن کروں گا میم نورا الویرا گومز کو، کہ جو شکاگو سے ہیں اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں اور ٹیچر ہیں، کہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ ایران کا، پاکستان کی حد تک سارے ایکسپینسز میں نے خود بیئر کیے، لیکن ایران کا جو ٹرپ تھا وہ انہوں نے سپانسر کیا۔ ان کی بات ہوئی بابا جی سے، ویڈیو کال ہوئی، انہوں نے پھر مجھے ٹکٹس وغیرہ دیں اور سارا فلی سپانسر کیا، اور میری قانونی خدمات تھی۔ پاکستان کی حد تک میں مفت قانونی خدمات دے رہا تھا، ایران کی حد تک بھی، لیکن جو ٹریول ایکسپینسز تھے وہ سارے میم نورا نے افورڈ کیے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، یہ ایک بہت بڑی بات ہے سر۔ اس میں معذرت کٹ کر رہا ہوں، ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب ایران جانا تھا تو آپ ہماری سوسائٹی دیکھیں کتنی بے حص ہے، تو میں نے بہت سارے لوگوں سے کہا کہ جو زمینی رستہ ہے اس کے ذریعے ایران جانا کوئی زیادہ سود مند نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے
पंजाबियों के आईडी कार्ड्स देख के उनको कत्ल किया जा रहा हाँ है, जी, शहीद बलूचिस्तान किया में जा रहा आजकल है। यही हो रहा है। बलूचिस्तान में बहुत शुरू से मसले चल रहे हैं। तो मैंने बाहर ही जाना है, तो आप मुझे कोई आप फाइनेंशियली सपोर्ट करें सारा। मुसलमान सोसाइटी में रहते हुए नो वन सपोर्टेड मी, लेकिन मैम नोरा वो एक क्रिश्चियन हैं, उन्होंने एक मुसलमान का दर्द महसूस किया और ईरान और अमेरिका से बैठ के ये सारी चीज़ें ये मॉनिटर की और उनको स्पॉन्सर किया और उधर से टिकट्स लेके मुझे पाकिस्तान भेजी। यानी कि इंसानियत के ऊपर हमें अपने काम करने चाहिए, अपनी जो भी खिदमात है वो इंसानियत के ऊपर बेस करनी चाहिए, ना किसी मज़हब के ऊपर होनी चाहिए, ना किसी लसानी या ना किसी तफरके की बुनियाद पर होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि कितना बड़ा काम और ये एक मौजज़ा हुआ जिसमें अल्लाह ताला ने इनकी मदद की और मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। इन्होंने नेकी उस बंदे के साथ की, नेकी मोहम्मद बहकार मेहरबानी के साथ की, लेकिन ये हमारे दिलों को छू गई। ये एक अपनों से मिलाना, उसके वालदैन की कब्रों पे आज वो बैठेगा, दुआ करेगा और हमेशा इनको याद रखेगा। और मैं साथ में उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मैडम नूरान, जिन्होंने ना वो मुस्लिम थी, ना वो उनका कोई इससे ताल्लुक था, ना कोई पाकिस्तानी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी इंसानियत के नाते इसको महसूस किया और इनको फाइनेंशियल सपोर्ट की, इनकी मदद की, जिस मदद के तहत इन्होंने जाके ईरान से सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए और उस बंदे को उसकी सरजमीन पे वापस भेजा। मैं आप दोनों को सल्यूट करता हूं कि अल्लाह ताला आपको अपने अच्छे मकासद के लिए और इस्तेमाल करे। आपका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आपका होस्ट अजीम चौधरी, हमारे मेहमान अली चंगेजी सिंधु एडवोकेट के साथ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।